رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير صدق اللہ مولانا العظیم بالمحبت کے ساتھ بارگاہ خیر الانام میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علی یا سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدنا الصلاۃ والسلام علی یا سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدنا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں دین مطلوب سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سے تقریباً 5.5 سال پہلے اس سلسلہ کا آغاز کیا تھا سورہ فاتحہ کی پہلی آیت مبارکہ سے۔ آج اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ فضل ہے کہ اس کے کلام کے 9 پارے کو ایک آیت کر کے تفسیر کرتے کرتے آج ہم مکمل کر رہے ہیں۔ 9ویں سپارے کی آخری آیت مبارکہ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اگر وہ منہ پھیرے بس جان لو کہ بے شک تمہارا مولا تمہارا والی اللہ ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر، کیا ہی اچھا مولا اور والی ہے اور کیا ہی اچھا وہ مددگار ہے۔ نبی مکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہونے والی آیات بینات مومن کے لیے بھی مجاہد کے لیے بھی راہ خدا میں نکلنے والے کے لیے بھی ہر ایک انسان کے لیے بہت بڑا پیغام اس آیا مبارکہ میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، وہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کے عبادت گزار بندے ہیں۔ ہمارا اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق رشتہ نسبت وہ ابد اور معبود کی ہے۔ اسی تعلق کو اس آیت مبارکہ میں اس طرح واضح کر کے بیان کیا ہے کہ اپنے بندے کے لیے ہر طرح کے حالات میں، ہر طرح کی کیفیت میں، ہر طرح کے موقع پر یہ میسج، یہ پیغام اس کو دیا گیا ہے کہ اے میرے بندے، تیرا مددگار ہے تو وہ اللہ ہے، تیرا والی وارث ہے تو وہ تجھے پیدا فرمانے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ تو مددگار ہے، کیا ہم بھی اس کے بندے وہ بن رہے ہیں کہ ہم اس کو اپنا مولا سمجھتے ہو، اپنا والی سمجھتے ہو، اپنا مددگار سمجھتے ہو؟ اگر بندے کی بھی یہ کیفیت ہو جائے تو پھر اس کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو وہ سمجھتا ہو کہ یہ اس کے لیے ہونا چاہیے اور وہ نہ ہو۔ کمی صرف اس بات میں ہے، اس کے مولا ہونے میں کمی نہیں ہے، ہمارے اس کے بندہ ہونے میں، بندگی کرنے میں، مانگنے میں، اس کی بارگاہ میں جھکنے میں، اس کی بارگاہ میں التجا کرنے میں، اس میں کمی ہو سکتی ہے۔ اور وہ اپنے بندوں کو اس طرح سے نوازتا ہے، میں اگر ایک لحظہ بھر کے لیے
آپ سب سننے والوں سے یہ کہوں کہ ذرا اپنے وجود پر پورے غور سے آنکھیں بند کر کے تدبر اور تفکر کریں. کتنی ساری نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر مانگے عطا فرما دی، اور کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں جو اس پروردگار عالم نے بغیر ہمارے سوال کے ہمیں عطا فرما دی. جو اتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ رب العزت بغیر سوال کے ہمیں عطا فرما سکتا ہے، تو وہ ہماری چھوٹی چھوٹی مشکلات ہمارے مانگنے سے ان کو دور نہیں کر سکتا، آسانیوں میں نہیں بدل سکتا. لیکن ضرورت فقط اس بات کی ہے کہ اس کو اپنا والی وارث تو مانا جائے، اس کو اپنا مددگار تو مانا جائے، اس کی بارگاہ میں جھکا تو جائے. آ کے ذرا رو کر گڑ گڑا کر تو دیکھیے. ہمارے شیخ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ فرمایا کرتے تھے، ہمارے چشتیہ میں ایک وظیفہ ہم بتاتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھا کرو یا کریم، اور 100 مرتبہ پڑھا کرو سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ایک بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کو دن میں 500 مرتبہ کہے اے کریم، اے کریم، اے کرم کرنے والے، اے فضل کرنے والے، اے مہربانی فرمانے والے، جس کے در پر آ کر آنسوؤں کے ساتھ دستک دے کر کوئی 500 مرتبہ اللہ کے در کو کھٹکھٹائے، فرماتے ہیں کہ پھر اس کا کوئی کام رہ جائے تو وہ جھوٹ بولتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا دار کے دروازے پہ چلے جائیں تو چند صداؤں کے بعد وہ کچھ نہ کچھ عطا کر دیتا ہے. جو سارے جہان کے خزانوں کا مالک اور خالق ہے، اس کی بارگاہ میں کوئی سارے دن میں 500 مرتبہ اس کو قریب کہے اور وہ کرم نہ فرمائے. اب فرماتا ہے میرا بندہ جب مجھ سے مانگتا ہے تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کو خالی لوٹاؤں. تو جب وہ مددگار ہے، وہ ہمارا والی ہے، وارث ہے. اور یہاں ایک اور بڑی اہم بات ہے، اس کا ایک خطاب تو خود رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ہے. اے پیارے محبوب، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ لوگ آپ سے چہرہ پھیر جائیں تو پھر آپ کا مددگار اللہ تعالیٰ ہے. اس کا دوسرا خطاب مومنین ہے کہ اے ایمان والو، تم جن کو اپنا سہارا سمجھتے ہو، اپنے ساتھ جن کو تم تعلق دار سمجھتے ہو، اگر وہ تمہارے درمیان نہ بھی رہے تو تمہارا مددگار تو اللہ تعالیٰ ہی ہے. اس سے بڑی اچھی مثال اور کیا ہوگی؟ جس بچے کی ماں بھی فوت ہو جائے، باپ بھی فوت ہو جائے، تو کائنات نے نظارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنے بڑے بڑے بلند مرتبے عطا فرمائے. اکثر اولیاء اللہ وہ ان کے والدین چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے، خصوصاً والد. بڑے بڑے صوفیاء جن کو اللہ تعالیٰ نے زہد و تقویٰ کا مقام عطا فرمایا ہے، یتیم تھے. تو اللہ تعالیٰ جن کا والی اور وارث بن جاتا ہے پھر اسے کسی بھی معاملے کی پریشانی نہیں ہوتی. اور ویسے بھی نعم المولا و نعم النصیر، یہ جو دو لفظ ہیں نا، نعم المولا و نعم النصیر، ان کی کثرت کرنی چاہیے. خصوصاً ایسا آدمی جس کے معاملات بہت الجھاؤ کا شکار ہے، اسے چاہیے کہ کثرت کے ساتھ اس کو پڑھتا رہے. اور وہ خصوصاً وہ شخص جس کے مالی معاملات پریشانی کا شکار ہو، خاندانی معاملات پریشانی کا شکار ہو، تو وہ شخص نعم المولا و نعم النصیر کی کثرت کرے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا. بارے دیگر اس اظہار تشکر کے ساتھ آج درس قرآن مکمل کرتے ہیں کہ این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشت خدائے بخشندہ. اگر یہ آپ کے سامنے قرآن پاک کی تفسیر کرنے کی سعادت حاصل کی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہے، اس میں فقیر کا کوئی کمال نہیں. اور اگر آپ نے یہ بیٹھ کر سنا ہے تو اس میں آپ پر بھی اللہ کا فضل ہے، آپ کا کوئی کمال نہیں. ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب پر یہ اپنا فضل فرمائے رکھے، اور ہم اسی طرح قرآن پاک کو، اس کے کلام کو، دین مطلوب کو سمجھتے رہیں. اور اس کے بعد یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
اس دعا کے ساتھ کہ ہمارے ان نیکیوں کا، ان دروس قرآن کا، دروس حدیث کا ثواب خصوصاً ان بزرگوں کو مثال کرتے ہیں جو آج ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن یہاں نمازیں پڑھتے رہے، اس مسجد کا انتظام سنبھالتے رہے، اس کی بنیاد رکھنے والے، یہاں آنے والے، معاونت کرنے والے، اللہ تعالیٰ ان کی حق میں قبول و منظور فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔